حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب ہیں حسین خان، وہ کمنٹ کے اندر پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں فنگر پینا کیسا ہے؟ یعنی اگر کوئی روزے دار روزے کی حالت میں انگلی چوستا ہے، فنگر پیتا ہے، تو اس کا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ اس مسئلے کے اندر کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جن صورتوں کے اندر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو آپ باریکی سے سمجھیے۔ یہ مسئلہ بہت سے کم لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، دین کا جز ہے، اس کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی شخص اس عمل میں ملوث ہے تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تو اس ارادے اس نیت سے آپ اس مسئلے کو جانیں اور سیکھیں۔ دیکھیے، بچپن کے اندر بچے اپنی انگلی کو چوستے ہیں، جب کوئی ڈانٹتا نہیں، منع نہیں کرتا تو یہ عادت اس کی لگ جاتی ہے، اور اس قدر لگ جاتی ہے کہ بڑا ہونے کے بعد بھی یہ عادت جاتی نہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ اپنے انگوٹھے کو چوستے ہیں، اور چوسنے کی وجہ سے وہ انگوٹھا انگوٹھی ہو جاتی ہے، بالکل باریک پتلا ہو جاتا ہے وہ، بالکل چوسنے کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی شخص مجبور ہے تو نہ چاہ کر بھی وہ اپنے انگوٹھے کو روزے کی حالت میں منہ میں ڈال لے گا، تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا۔ تو دیکھیے، اس کے اندر ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ انگوٹھے کو منہ کے اندر ڈالیں اور ڈال کر اس کو چوسنا شروع کر دیں، اور اس کو باہر بالکل نہ نکالیں۔ یعنی ایک بار آپ نے اس کو خشک انگوٹھے کو آپ منہ میں لیا اور لینے کے بعد آپ نے چوسنا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں حکم یہ دیا جائے گا کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے انگوٹھے کو منہ میں لیا اور منہ میں لینے کے بعد اس کو چوستا رہا، چوسنے کے بعد اس کو باہر نکالا، پھر اس کو اندر ڈال لیا، اور جب اس نے اس انگوٹھے کو دوبارہ منہ میں ڈالا تو اس انگوٹھے پر کچھ تھوک لگے ہوئے تھے، تو وہ تھوک اگر حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں تو پھر اس کا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انگوٹھا چوسے اور اس کے چوسنے کے ساتھ ساتھ اس انگوٹھے پر تھوک باہر آ جائے، ایسا ہوتا نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص بار بار چوس رہا ہے روزے کی حالت میں، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر تھوک باہر آ کر اندر نہیں گیا، لیکن اس کا روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ اس عمل کی وجہ سے اس کے روزے کے اندر جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب کم کر دیا جائے گا۔ تو بلا وجہ آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ جب آپ روزے سے ہوں تو اس سے رکے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ مسواک کا استعمال کریں۔ اگر آپ مسواک کا استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس عادت سے آپ بچ جائیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں انگوٹھے کو چوستے ہیں اور چوسنے کے ساتھ اس انگوٹھے کو باہر نکالتے ہیں، اور باہر نکالنے کے ساتھ اس انگوٹھے پہ تھوک لگا ہوا ہے، اور پھر آپ دوبارہ سے اس انگوٹھے کو منہ میں لے کر اس تھوک کو نگل لیتے ہیں، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کے خلاف ہے تو پھر آپ کا روزہ برقرار رہے گا، لیکن آپ اس کو بار بار کر رہی ہیں تو پھر آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.